बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एहसान नाज रियल टॉक में हाजिर खिदमत हूँ। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे, उसमें मार्शल्लाह की गूंज है और शहबाज गिल की गिरफ़्तारी, पिम्स हॉस्पिटल में उनके साथ क्या हो रहा है, और इमरान खान शहबाज गिल के बारे में इतने परेशान और टेंशन में क्यों हैं कि उन्होंने पंजाब हुकूमत को दांव पर लगा रखा है। रात गए जो अडयाला जेल के बाद ज़बरदस्त घमासान की लड़ाई का इम्कान था, जो इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के दरमियान था, इसमें किसी तीसरे अदारे ने आके इंटरप्ट किया और शहबाज गिल को इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में ले जाया गया। अब इसी तरह पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने ज़िले गुजरात को डिवीज़न का दर्जा दे दिया है। इसमें उन्होंने हाफसाबाद और मंडी बहाउद्दीन को शामिल किया है और उन्होंने आज अपने ख़िलाफ़ कुछ होने वाले जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुशागाफियाँ थी, उनको कभी तोड़ करने की कोशिश की है और ये कहा है कि इमरान खान और मेरे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। हम तमाम ब्यूरोक्रेसी को, तमाम ऑफिसरों को रूल और कानून के मुताबिक लगा रहे हैं। किसी किस्म की यहाँ कोई धांधली या किसी किस्म की कोई कुरमुरा परवरी नहीं हो रही। और मुझे इमरान खान ने कोई फ़ोन नहीं ऐसा किया जिस पे उनका लहजा सख्त हो या उन्होंने कोई ऐसी तुंद तेज़ बात की हो, क्योंकि आज के बाद टीवी चैनल ने ये बात की थी कि परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान ठन गई है और कुछ ब्यूरोक्रेट, ये वज़ीर हाउसिंग यानी सेक्रेटरी हाउसिंग और ये LD के जो चेयरमैन हैं, उनके लगाने पर कोई बातचीत चल रही है जिसकी उन्होंने तरदीद की है। तो मैं जनाब जहांगीर चौधरी साहब, जो कि अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन हैं और हमारे पैनल का हिस्सा हैं, और मेरे साथ ज़ेबा नाज साहबा, जो कि मुस्लिम लीग काफ लाहौर की सीनियर नायब सदर और इमरान खान और साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ 2018 में इलेक्शन लड़ने वाली ये वाहिद खातून हैं जिसको मुस्लिम लीग काफ ने डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने का टिकट दिया था। और ये आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की टीवी पे, रेडियो पे, अखबारात में नुमाइंदगी कर रही हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि वो भी आज हमारे पैनल में मौजूद हैं। तो मैं मुल्तमस हूँ जनाब जहांगीर चौधरी साहब से कि वो पाकिस्तान में ये जो हवा चल निकली है कि मार्शल लग रहा है, मार्शल्लाह के इम्कानात हैं, इस पर रोशनी डालें और आवाम को बताएं, अवामुन नास के, क्योंकि उनका तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से अलग उनका एक ज़हन है और उनका मोटिव है और इनका एक अपना बयानिया है जिसको वो अवाम के सामने पेश करेंगे। तो मैं अब उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने मुआज़ हसना से अवाम पाकिस्तान को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया एहसान नाज़ साहब, आपका बड़ी अच्छी आपने तकरीर बांधी। और इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त जो टॉप ट्रेंड्स हैं, इस वक्त मार्शल लॉ है और मार्शल लॉ में बहुत डिस्कशन हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक जो है वो यहाँ पर डिस्कस करूँगा, और वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी तो इल्म उठा लिया जाएगा। तो ये इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? इस वक्त इंफॉर्मेशन से ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन ने जगह ले ली है सिस्टम के अंदर, और हकीकी जो कायनात का इल्म है वो वाकई उठा लिया गया है, क्योंकि उसकी जगह पे बहुत बड़े पैमाने पे इंफॉर्मेशन का सैलाब है। और ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि डिसइंफॉर्मेशन ज़्यादा है। आप अंदाज़ा करें कि रियासतें अब जो है वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं चल रही बल्कि डिसइंफॉर्मेशन की बुनियाद पे चल रही हैं, और ये बहुत बड़ा आलमिया है। ऐसे मुआशरे जो इंफॉर्मेशन की बजाय डिसइंफॉर्मेशन के बुनियाद पे चल रहे हों, वो उनको तबाही से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला पाकिस्तान को आर्मी नासिर हो। तो मैं अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ है वो हर दौर में मौजूद रहा है। पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है
یہ کسی مارشل لا سے کم نہیں ہے. یہ فیوڈلز کا نظام کبھی یہ ہوتا ہے کہ وردی جو ہے وہ آپ پہ کوئی 30 سال 70 سال 75 سال میں سے کوئی 30 سال جو ہے وہ آپ پہ وردی میں موجود جو ہے وہ مارشلز آپ پہ مسلط رہے, اور اس کے علاوہ جو باقی 40-45 سال ہیں اس میں فیوڈلز اور آپ کے سرمایہ دار جو ہیں وہ کالے کوٹوں میں اور فیوڈلز جو ہیں وہ کرتا شلوار میں آپ کے اوپر قابض رہے. اور یہ جو سول مارشلز ہیں انہوں نے پاکستان کے نظام کو لپیٹا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس کے باوجود کہ یہ آپ کے سامنے نظر آنے والے جو کالے کوٹ والے یا ہرے پیلے نیلے کوٹ والے اور آپ کے ان کے پیچھے جو کھڑے کرتا اور ویسٹ کوٹ میں ملبوس جو آپ کے فیوڈل ہے, جاگیردار ہیں, زمیندار ہیں, اور ان کے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ باز گشتیں رہی ہیں, یہ سارے لوگوں نے نظام کو اپنے جو ہے نا وہ احسار میں گم کیا ہوا ہے. اس وقت ویسے پاکستان میں آئینی اور قانونی طور پہ یا پھر سیاسی طور پہ مارشل لا کی گنجائش موجود نہیں ہے. پاکستان کی جو سول سیاسی قیادت انتہائی ناعقد اندیش ہونے کے باوجود پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی سیاسی رجیم کو ہی اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے. وہ بیک اینڈ سے ہی ساری چیزوں کو چلانا چاہتی ہے اور وہ بیک اینڈ سے ہی چلائے گی. لگتا نہیں ہے کہ کوئی یہ ماحول نہیں ہے ایسا, عالمی حالات نہیں ہے ایسے, عالمی تناظر نہیں ہے ایسا کہ جس میں آپ کی جو فوج ہے وہ انٹروین کرتے ہوئے اقتدار پہ قابض ہو. اس وجہ سے مارشل لا کے حوالے سے جتنی بھی اس وقت انفارمیشن موجود ہے یا جتنی بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری فضول ہیں اور بے معنی ہیں. سیکنڈلی آ جاتے ہیں جی اس وقت جو آپ کے گیل صاحب ہے تحریک انصاف کے سابقہ جو ان کے اسپوکس مین ہیں عمران خان صاحب کے, ان کے حوالے سے میں عرض کروں کہ انہوں نے خود ہی پچھلے دنوں کہا تھا, ایک بڑا مشہور مصرع ہے کہ جس دس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ انہوں نے کہا ضرور, اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ واقعی ان کو سیاسی قربانی دینی پڑے گی, اور اس سیاسی قربانی کے تناظر میں ان کے جسم کو سارے کے سارے کو مار مار کے کالا اور رنگین کلرفل کر دیا جائے گا. یقین کریں کہ یہ سیاسی فاشسٹ جو آپ کے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوچے لفانگ لٹیرے جو فاشزم کو پروموٹ کریں پاکستان میں اور جو جنگل کے قانون کو مانتے ہیں, انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو بندہ ہاتھ لگے وہ پہلے صافتی حلقے جو ہے وہ بیچارے کمزور ہیں تو ان کے اوپر چڑھ دوڑے. اب جو کمزور سیاسی لیڈرز ہیں جن کے پیچھے عوام نہیں ہے بلکہ وہ اسپوکس مین کے طور پہ یہ ٹیکنیکلی جو سیاسی جو جماعتیں ان سے وابستہ ہیں, اب وہ ذرا کمزور ہوتے ہیں, کمزور سیاستدان ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے چڑھ دوڑے ہیں تاکہ وہ اپنا غصہ نکال سکیں. جو مین سٹریم قیادت ہے اس کے خلاف تو کچھ کر نہیں سکتے کہ پبلک بڑے پیمانے پہ باہر نکلے گی. یہ لوگ چونکہ اس طرح سے پبلک کو یہ انفارمیٹ تو کرتے ہیں لیکن یہ پبلک کو اپنے پیچھے نکال نہیں سکتے. اس وجہ سے ان کی جو ہے نا وہ انہوں نے بری حالت کی ہوئی ہے. اور اسی سلسلے میں جناب گیل صاحب جو ہیں وہ جس داج سے مقتل میں گئے ہیں اسی شان کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یہ سراسر جو ہے نا زیادتی ہے. اس کے علاوہ ان کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کہ کرتے کیا ہیں یہ سارا مسئلہ ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, ہاں جی, شہباز گل صاحب اس پارٹی کے نمائندہ ہیں اس وقت جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. عمران خان آج کہیں کہ شہباز گل کے خلاف احتساب کے معاملے پر احتجاج کر کے پوری قوم باہر آ سکتی ہے, لیکن کیونکہ عمران خان نے خود یہ کہا ہے کہ شہباز گل نے جو بیان دیا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں, انہوں نے جوش خطابت میں یہ کچھ کہہ دیا ہے. میں عرض کروں وہ بیان کیا تھا؟ بیان ان کا یہ تھا کہ کوئی بھی فوج کے اندر نیچے والا کوئی بھی جو بندہ ہے یا فوج سے کی جو آفیسر سے نیچے جتنی کمیونٹی ہے وہ کوئی غیر آئینی جو ہے وہ احکامات نہ مانے. ویسے یہ اداروں کے اندر اس طرح کی بات کرنا سراسر زیادتی ہے, یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو فوج ہے ہماری سر کا تاج ہے, اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ یقیناً اس میں شہداء کا خون بھی اس ادارے کے ساتھ ہے اور شہداء کی قربانیاں ہیں بڑی,
اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وار اگینسٹ ٹیرر میں آپ نے کتنے بڑے پیمانے پہ ہماری فوج نے قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے آپ کا جو ایک جوان سرحد پہ کھڑے ہو کے رات گزارتا ہے، یقین کریں پوری قوم بھی اس پہ قربان ہو جائے تو کم ہے۔ تو اس لیول کے جب آپ کے ایک طرف قربانیوں ادارے کے اندر، اس کے اندر اس طرح کی بات کرنا کوئی مناسب رویہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے اس پہ دفاع بھی کیا جا سکتا تھا تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن انہوں نے اب ان کی اپنی پالیسی ہے، مجھے نہیں پتا کہ بڑے بڑے جو ہے وہ ایسی باتیں جن پہ دفاع نہیں بنتا اس پہ تحریک انصاف چاہے پاکستان کی بڑی پارٹی ہے انہوں نے دفاع کیا ہوا ہے، اور کبھی کبھی ایسی معقول بات جس پہ دفاع کیا جا سکتا ہے اس پہ وہ لیٹ جاتے ہیں، تو پتہ نہیں کیسے ان کے جو ہے وہ ان کو سنبھالنے والے، ان کو بتانے والے اور ان کے مشیران جو ہیں وہ پتہ نہیں کس لیول کے ہیں کہ ان کو صحیح جگہ پہ صحیح سٹانس جو ہے وہ لینے کے لیے وہ ان کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے یا ان کو بتا نہیں سکتے کہ آپ نے صحیح لیول پہ کیا سٹانس لینا ہے۔ یہ المیہ ہے ان کا، یہ اپنی جگہ پہ المیہ اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اس وقت پیمز ہاسپٹل میں ہیں، استھما کے پیشنٹ بھی ہیں۔ میرے خیال میں سیاسی ناقبت اندیش جو ہماری قیادت ہے اس کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم کسی ایک بندے کو پکڑ کے ساری قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ قوم نے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی، نہ ہی قوم نے آنکھیں بند۔ مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں نا وہ بھی اتنے بلنٹ قسم کے اسپوکس مین کو، جس نے مریم نواز کی سیاست کو بھی بڑے پیمانے پہ چیلنج کیا ہوتا، باقی نون لیگ کی جو سیاست ہے ان کا ایک ایک پوائنٹ نکال کے وہ بڑے احسن طریقے سے اس کا جواب دے رہے تھے، اور بڑے بہترین سپوکس مین تھے، بڑے اچھے طریقے سے وہ تحریک انصاف کا جو ہے ہر میڈیا فورم پہ جو ہے کیس لڑ رہے تھے، اور بڑی ون ون پوزیشن انہوں نے کریٹ کی ہوئی تھی۔ تو میرے خیال میں جماعت کے اندر بھی، تحریک انصاف کے اندر بھی شاید ان کے کوئی حسد کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے پارٹی کا اس طرح سے سٹانس ان کے لیے نہیں آیا۔ لیکن تحریک انصاف کی جو میں جہاں تک سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں، تحریک انصاف کے جتنے کارکنان ہیں ان کی طرف سے بہت بڑی ریزسٹنس ہے، اور باحثیت قوم جو نیوٹرل پاکستانی ہے، وہ نیوٹرل نہیں جو نارملی یوز ہو رہا ہے، عام پاکستانی جو ہے اس کا دل بھی دکھی ہے اس بات سے کہ ایک سیاسی کارکن یا سیاسی اسپوکس مین کے ساتھ اس طرح کی ریاستی زیادتی یہ سراسر ناقابل قبول ہے، اور پاکستان کی عوام بھی اس کو بری نظر سے دیکھ رہی ہے۔ جاوید صاحب آپ نے بڑی مدلل باتیں کی ہیں، اب میں محترمہ زیبا ناز کی طرف پڑھتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے پاکستان کے عوام کو نوازیں، کیونکہ جہانزیب چودھری صاحب کا تو نقطہ نظر پوری دنیا سے الگ ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، باقی تمام سیاسی پارٹیاں اپنی طرف اپنے نقطہ نظر کو آگے بڑھا رہی ہیں، ان کا اپنا بیانیہ ہے اور چودھری صاحب کا اپنا بیانیہ ہے، تو آپ اپنا بیانیہ شکریہ ناز صاحب، جہانزیب صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا، کیونکہ ہر بندے کو حق ہے کہ وہ پاکستان کا اس میں پٹرول کی قیمتیں جو ہے نا وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ڈالر آپ کو پتہ نیچے آنا شروع ہو گیا تھا، اب پھر آسمان کو چھونا شروع ہو گیا۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے گجرات کو ڈویژن کا درجہ دے دیا، اور اس میں انہوں نے حافظ آباد اور منڈی بہاودین کو شامل کیا ہے، جبکہ حافظ آباد سے تعلق رکھنے والے جو مسلم لیگ نون کے خاتون سابق وفاقی سیرا تارڑ نے بھی اس پہ احتجاج کیا، اور منڈی بہاودین جو تھی فنڈ ریلیز جو کیا گیا ہے اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، اور کہا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری جو محمد خان کی وجہ سے اس ضلع کو فنڈ زیادہ دیا گیا ہے۔ تو میں آج اس پہ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان، آپ کو دیکھیں پورے پاکستان میں پٹرول کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو قیمتوں میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اضافہ ہوگا، اور جب قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو شور مچے گا، وہ چاہے پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، اور بلوچستان ہو، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، یا صوبہ سندھ ہو۔ لیکن اس میں ہمارے حکمران عقل کے اندھے جو ہے، جو سلیکٹڈ حکومت ہے، وہ مجھے بتائے کہ ان کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ہم مہنگائی کا کنٹرول کر لیں،
भाई पेट्रोल की कीमतें तो वो आप खुद बढ़ाते हैं, महंगाई को आप खुद तूल देते हैं। और देखें ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कीमत बढ़ा दी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नुक्ता नज़र अपना और कर दिया कि उन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए थी। मरियम नवाज साहबा ने इसमें इतना इस तरह का जवाब दिया कि अपोजिशन भी इसका जवाब नहीं दे सकी। वो कहती वो जाने और उनका काम जाने। जब ये मीटिंग हो रही थी तो उसमें से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भाई उन्होंने मुझे ये बताया कि मियाँ नवाज शरीफ को बैठाने की या मीटिंग में बुलाने का कोई पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है? वो अगर वहाँ से उठ गए हैं, फ़ोन बंद कर दिया, तो उससे आवाम को क्या फ़र्क पड़ता है? जो शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि कीमतें बढ़ाई जाएंगी और फिर कीमतें बढ़ा के वापस लेने का वादा किया था, और फिर उसके बाद कोई बात नहीं, फिर वही कहाँ चिट्टा ही होना था। फिर उसमें पार्टी मीटिंग से होते जा रहा हूँ और फिर मुख्तलिफ वही सारे खंबे नोचने वाली बातें हैं। हम इस फैसले में शामिल नहीं हैं। और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने ये हुक्म देना चाहिए था, ये कहना चाहिए था कि मुस्लिम नून की हुकूमत है और मैं मुस्लिम लीग नून की ओहदेदार होने के नाते मैं कहती हूँ कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, मुतालबा करती और मैं मुतालबा करती कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाए। लेकिन बल्कि ये वो वो ये बात कहती है, कि पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ाएगी मैं वापस लेती हाँ हूँ। जी। लेकिन ये सारे चीजें लेते हैं, मजा लेते हैं आवाम को परेशान करके, महंगाई का बम फोड़ के, और फिर मुस्लिम लीग नून वाले और मुस्लिम लीग शीन जो है वो खुदारा आवाम को धोखा देना बंद करें और पेट्रोल की कीमतों में कमियां करें, कम करें, क्योंकि ये आवाम की आपने हद कर दी है। आवाम इमरान खान, मैं ये समझती हूँ कि ये अगर कम ना हुआ, महंगाई को कंट्रोल ना किया गया, तो ये ऐसा तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपको आवाम ने रिजेक्ट किया है। आप देख ले नून लीग की और पीपल्स पार्टी का क्या मुकाम निकला इन इलेक्शनों में, आपको पता तो चल गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग ऐसे ढीठ हैं कि आप बाज नहीं आ रहे। आप पटवारी और तहसीलदारों और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े जो शोबे हैं, आप इनको बहुत ऐसी सतह पे लेके जा रहे हैं, ऐसी उश्कल दे रहे हैं जो आवाम पसंद नहीं करती। और आपको यही कहा जाता है कि आप अपनी, और ये दूसरी ये मैं बात करूँ, ये फॉरेन फंडिंग केस जो है, मुझे पता है तोशाखाना केस जो है, क्या बिगाड़ सकते हैं ये इमरान खान का? अदालतों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी थी, पता है आपको? अदालतों ने नवाज शरीफ को नाअहल कह दिया था, उनकी बात ख़त्म हुई, क्या हुआ था? अगर इसी तरह इमरान खान के ऊपर भी ये केसेस है तो ये भी इसी तरह ख़त्म हो जाएंगे और ये पार्टी नंबर 1 पे आएगी और ये पार्टी आपको डिलीवर करके दिखाएगी। और इसका साथ देने का चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कंधे से कंधा मिला के साथ देने का फैसला किया है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब आइंदा भी आने वाले वक्तों में इस पाकिस्तान के हुक्मरान होंगे। जी, मैं क्योंकि चौधरी जावेद साहब की मुराद टपक रही है और वो फड़क रहे हैं कि कुछ बात करना चाहते हैं, तो चौधरी साहब आप अपने जो जज्बात हैं उनका इजहार करें ताकि हम भी मुस्तफ़ीद हों और अवाम पाकिस्तान भी मुस्तफ़ीद हों। देखिए, 2-3 बातें हुई। एक तो डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो रिवर्सल हैं और फिर से रेज़ करना शुरू हुई। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि ऐसे टाइम पे जब डॉलर भी रिवर्स हो रहा था और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस भी रिवर्स हो रही थी, ऐसे टाइम पे पाकिस्तान में तेल की कीमत बढ़ाने का कोई जवाब ही नहीं बनता। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि ये जो रजीम है इस वक्त, ये इतने बड़े रंगबाज हैं और इतने बड़े ये ड्रामे हैं और इतने बड़े मुजरम हैं ये अवाम पाकिस्तान के और पाकिस्तान के, कि आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने एक तो ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी हैं, जो मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है आम पाकिस्तानी, उसकी मुश्किलात और बढ़ेंगी। और दूसरी आप अंदाज़ा करें कि ये जो लोचल फंग लुटेरे हैं, ये आए थे एजेंडा लेके बैरूनी इस्तेमाली ताकतों का। अब ये पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे जो हैं वो उनको बेचने के चक्कर में हैं और इस तरह के, जिस तरह के ये जो आपका शहबाज गिल है, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको उछाल के उसके बैकएंड पे ये पाकिस्तान के अंदर जो है
وہ پاکستان کے بڑے اداروں کو کوئی یو اے کو کچھ بیچنے کے ڈی سی ایل کو یو اے کو بیچنے کے چکر میں ہیں. اسی طرح پی آئی اے کے 51% جو حصص ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فروخت کرنے لگے ہیں, اور بیک اینڈ پہ دیکھیے گا ان کے ہی لوگ ہوں گے لینے والے, مطلب آگے کچھ اور لوگ ہوں گے, آگے چہرے اور ہوں گے, اور بیک اینڈ پہ یہ خود ہی ہوں گے. تو یہ بتدریج خریدے جا رہے ہیں, فرنٹ مین ہوں گے وہ, چاہے عالمی جو ہے نا وہ منظر نامے کے لوگ ہوں یا یہاں کے جو انٹرنل ہمارا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر کے ہوں, لیکن یہ لوگ جو خریدنے والے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ یہاں کے پولیٹیشین ہیں, اور اداروں کو ہونے پونے جو ہیں وہ آگے ڈلیور کر دیں گے, اور بیک اینڈ پہ یہ بینیفٹ ساری زندگی لیتے رہیں گے. پتہ نہیں اربوں خربوں روپے کے مالک ہونے کے باوجود ان کے پیٹ نہیں بھر رہے, اور مرنے کے قریب ہیں, 2 4 10 20 سال اور مشکل سے گزاریں گے, اور یہ انہوں نے آگے چلے جانا ہے. پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ رنگ بازی کر رہے ہیں, کیا سوچ کے یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, اور ملکی جو اثاثے ہیں ان کو اونے پونے بیچنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور پاکستان کو تباہ و برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں پاکستان کو اس کا خیال کرنا ہوگا, اور ہمیں آپ کو ہر وقت آواز اٹھانی ہے, اور آواز ہم اٹھاتے رہیں گے تو یہ سلسلہ رک سکے گا. کیونکہ عمران خان صاحب نے میں سمجھتا ہوں طریقے انصاف کو اتنی دانشمند جو ہے وہ جماعت نہیں ہے, اگر یہ استعفے نہ دیتے تو آج یہ لوچے لفنگ لٹیرے کم از کم ان کو روکنے والا اسمبلی کے اندر اس پہ احتجاج کرنے والا کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا. اس وقت کوئی بندہ موجود نہیں ہے, اور جو ان کا میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اتنا جامع وار بندہ نہیں تھا. میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں, یہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ نہیں وہ ٹھیک ہے, پاؤں تلے سے زمین نکالنے والا عمران خان ہے. اگر وہ اتنا جامع وار بندہ نہ ہوتا تو یہ ملک چھوڑ کے بھاگتے نا. نہیں مقابلہ کرنے والے میرے بات سنیں, ایک منٹ. یہ ہے کہ یہ جو عمران خان ہے نا یہ ہے کھلاڑی. جی بالکل, کھلاڑی جو ہوتا ہے نا وہ لگاتا ہے چھکا یا چوکا, وہ اتنے زور سے لگاتا ہے لگ گیا تو چھکا نہیں تو زیرو. ایسی کوئی بات نہیں. عمران خان نے اب تک جتنے بھی کام کیے ہیں وہ بڑے شعور سے, بڑے تدبر سے, اور اس وقت آپ زیبا صاحب کہیں, آپ چور صاحب کہیں نہ کہیں, عوام ان کے ساتھ ہیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے جی, عوام ان کے ساتھ ہوئے. میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا جو لاسٹلی میں نے کامنٹ کرنا ہے اسی پروگرام میں, وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو تحسین ہے اس بات کی کہ انہوں نے گجرات کو ڈویژن بنا دیا ہے. پاکستان کو نئے انتظامی جو یونٹس ہیں ان کی سخت ترین ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے یہ یونٹ بنایا ہے پنجاب کو مزید ڈویژنس میں تقسیم کرنا چاہیے, اور اسی طرح پورے پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کو ڈویژن لیول پہ تقسیم کرنا چاہیے, اور چھوٹے یونٹس, چھوٹے انتظامی یونٹ بنانے چاہیے. ڈسٹرکس 2 4 5 ڈسٹرکس پہ مشتمل جو ہے وہ ڈویژنس بنائیں, اور وہاں پہ ہی لوگوں کے جو مسائل ہیں تو تاکہ وہاں پہ حل ہو سکے. اور ہمارا جو مستقبل کا نظام ہے جس کو ہم اسلامی صدارتی نظام کہتے ہیں اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ ہم چاہتے ہیں کہ مرکز کے بعد جو چھوٹے انتظامی یونٹ ہیں ڈویژن لیول پہ ہم کو حکومتیں بنا سکیں تاکہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کی خدمت ہو سکے اور ان کو ثمرات اس کے مل سکے. چور صاحب نے اپنا بیانیہ جاری کر دیا ہے. تو زیبا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے چودھری وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں چودھری پرویز صاحب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عوام کو خوش کرنا چاہتے ہیں, مہنگائی ختم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ امن و امان کا مسئلہ ہے. اب جو بھی واردات ہوتی ہے سب سے پہلے چودھری پرویز اس کے بارے میں بیان جاری کرتے ہیں. اب سلاب زد خان کو جو انہوں نے لیو دی ہے اس پہ آپ مطمئن ہیں؟ اب لوگ اور بھی لیو مانگ لیں. اب تو یہ دریا رابی جو ہے لاہور کے قریب, اور یہ دائیں میں جتنے دیہات ہیں یہ بھی زیر آب ہیں. اس کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. پنجاب کے جب سے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں دوسرے دن سے ہی پرویز الہی صاحب نے کمر کس لی تھی, اور انہوں نے عوام کے لیے بھرپور ایفرٹ کرنی شروع کر دی. آپ کو پتہ ہے انہوں نے سیلاب زدگان, شہباز شریف کیا کرتے تھے جب کوئی ایسے سیلاب زدگان کا کام ہوتا تھا تو وہ سڑکوں پہ لمبے شوز پہن کے نکل جاتے تھے. اچھا سنیں, بارشوں میں وہ لمبے شوز پہن کے تو جا کے فوٹو سیشن کروا کے نا تو اگلا چکر لگا کے تو گاڑی میں بیٹھ کے وہ واپس چلے جاتے تھے. عوام کو ڈیلیور کچھ نہیں کرتے تھے. اور جب کہ ابھی پرویز الہی صاحب نے سارا وزٹ کیا, وہاں پہ لوگوں کو انہوں نے خیمے دیے, راشن دیے, اور ان کو پیسے بھی دیے, اور سب کو ایک
ऐसी जगह भी दी जहाँ पे वो अपना बसेरा कर सके। ये परवेज़ इलाही साहब का आज का काम नहीं है, जब से वो पहले भी हुक्मरान रहे हैं पिछले टर्नोवर में, लोगों को वो भी दौर याद है उनका, और आज का दौर भी याद है। अब जितने भी लोग पस्ता जगहों में रहते हैं उनके लिए वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, उनको घर, चार दीवारी और राशन और उनके लिए वो सहूलतें फराम कर रहे हैं जो किसी हुकूमत ने ना सोचा और न की थी। इसलिए परवेज़ इलाही साहब के दौरे कोई भी हो, वो चाहे पहला ले लें चाहे दूसरा ले लें, आवाम की रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा एफर्ट में लगे रहते हैं। चलो मैडम बनाज साहब, आप टाइम ख़त्म हुआ जी। और आपने जितनी बातें की ये आवाम ने देखनी है कि चौधरी जहांगीर साहब ने जो अपना बयानिया पेश किया है और वो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम देखना चाहते हैं और वो भी इस्लामी, तो ये फैसला आवाम पे है कि वो देखें कि जहांगीर चौधरी साहब सही कह रहे हैं या ज़ेबा नाज साहब सही कह रहे हैं या एहसान नाज कुछ सही कह रहे हैं। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।